الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ہے ان کے لیے بھلائی۔ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی خالصتاً اسی کے لیے کروں، اور حکم ہے کہ میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے سر جھکاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں خالص اسی کے لیے، اب تم پوجو اس کے سوا جس کو چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، گھاٹے میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن سمجھ لو یہی سری گھاٹا ہے۔ ان کے بعد سے اوپر سے بادل ہوں گے آگ کے، اور ان کے نیچے سے بادل ہوں گے۔ یہ ہے جس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، اے میرے بندو مجھ سے ہی ڈرو، اور جو لوگ شیطانوں کے پوجنے سے بچے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کو خوشخبری سنا دیں جو سنتے ہیں حکم کو پھر اس نیک حکم کی تابع داری کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، اور یہی لوگ ہیں عقل والے ہیں۔ بھلا جن پر صادر ہو گیا اللہ کے عذاب کا حکم، بھلا تو اس کو نکال سکے گا اس آگ سے جس میں اسے ڈالا جائے گا؟ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے بالا خانے، ان کے اوپر بالا خانے، ان کے نیچے بہتی ندیاں ہیں۔ وعدہ ہو چکا ہے اللہ کا، اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی کئی کئی رنگوں میں، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے گا کہ وہ پیلی پڑ گئی ہے، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب اسی مالک کی طرف سے ہے جو مالک خالق ہے، رب العالمین ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں۔ وہ رحمان، رحیم اور رب العالمین ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے یہ کتاب ہدایت والی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اس لیے اس کتاب میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہو سکتی۔ یہ مکمل ہدایت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس پر عمل سے ہی انسان دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس پر عمل اس وقت کر سکتا ہے جب انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے دل و دماغ روشن ہو، ایک طرف سے شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے خبر ہو، اور دوسری طرف اس نور کی طاقت سے شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار سکے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، یعنی تم کو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر خیال کو متزلزل کبھی نہ ہونے دو، مکمل اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور ہر وقت خوف سامنے رکھو کہ تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور اس نے حساب لینا ہے۔ اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تم دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوگے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو روک کر رکھو گے۔ کوئی تکلیف اور کوئی لالچ تم کو حکم عدولی پر آمادہ نہ کر سکے، تو قیامت کے دن تمہارا اجر بے حساب ہوگا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نوازشیں صبر کرنے والوں پر دیکھ کر لوگ یہ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچی سے کاٹے جاتے اور ہم صبر کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اے حسین، فرائض ادا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں۔ اے حسین، قناعت
اختیار کرو تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین، جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلاوہ کہتے ہیں، یعنی تکلیف کا درخت کہتے ہیں۔ جو لوگ تکالیف اور مصائب میں گرفتار رہے ان کو وہاں لایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ترازو رکھا جائے گا، نہ کوئی دفتر عمل کھولا جائے گا، بلکہ یوں ہی موسلا دھار بارش کی طرح ان کا اجر ان پر برسے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں صرف تم کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے خود عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اگر نصیحت قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھو کہ ایسا جہنم دیکھو گے جس کے آگ کے شعلے اوپر بھی ہوں گے اور نیچے بھی، اور جو حکم کی تعمیل کریں گے ان کے لیے جنت کے باغ اور محلات ہوں گے۔ گویا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کامل اختیار کرو، جو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، اور یہ صاف دلوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی کی یہ محفل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔